الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 77 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم اس چیز کی امید رکھتے ہو، اس چیز کی طمع کرتے ہو، یہ چیز چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات کو مان لیں، تمہارے پر ایمان لے آئیں؟ یہ لوگ ان کے جو باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، جن کا قصہ پیچھے چلا آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا سارا بیان چل رہا ہے ابھی تک یہاں پہ، تو یہاں مومنوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم اس چیز سے یہ امید رکھتے ہو، ان سے یہ طمع کرتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہاری بات کو مان لیں، تم پر ایمان لے آئیں؟ وقد کان فریق منہم، ان میں سے تو وہ جماعت ہے، اس قسم کے لوگ ان کے اندر ہیں، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سننے والے ہیں، سنتے ہیں، اس کو سنتے تھے اپنے دور میں بھی، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو پوری عقل سمجھ لینے کے بعد اس کو تحریف کر دیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے، وہ ہم یعلمون، اور جانتے بھی تھے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے تھے، سمجھ آ جاتی تھی کہ اللہ نے کیا بات کہی ہے، کیا مقصد ہے بات کو کہنے کا، لیکن اس کو بدل دینا، اس کا مفہوم کو ہی چینج کر دینا، اپنے آگے جو لوگوں میں بیان کرنا، اس کا مقصد ہی بدل کے رکھ دینا، یہ لوگ یہ کام کرتے رہے۔ یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو نہ مانے، وہ کسی کی کیا بات کو مانے گا؟ مانتے وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہو، جو حق بات کو جاننا چاہتا ہو، سمجھنا چاہتا ہو، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان میں اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے کلام کو سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، عقل میں ان کی آ جاتی تھی، ما عقلوہ کے الفاظ ہیں، یہ پورا سوچ سمجھ کے اس کو پھر جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے، اور کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب بات کو ماننے والوں سے، ایمان والوں سے ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہاں ہم مانتے ہیں، ایسی بات ہی ہے، لیکن کیا ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، اپنے خلوت میں ہوتے تھے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان لوگوں کو یہ بات ساری بتا دو گے جو اللہ نے تم پر واضح کی ہے، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے حجت بن جائیں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ جانتے بوجھتے بات کو چھپاتے تھے، جان بوجھ کے بات کو واضح نہیں کرتے تھے، خود سمجھ گئے تھے لیکن جان بوجھ کے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ان کو بتا دیں گے، یہ تو کل کو اللہ کے سامنے کھڑے جائیں گے، یا اللہ ہمیں بتایا تھا ان لوگوں نے، اور یہ خود اس پہ نہیں عمل کرتے تھے، ہمیں روکتے رہے تھے، ان کو اس سے غافل ہی رکھو، ان کو پتہ ہی نہ لگنے کہ اصل بات تو یہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی یعنی کہ ایک طرز عمل تھا۔ اللہ بتا رہے گا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو کچھ تم چھپا رہے ہو، جو کچھ واضح کر رہے ہو، اللہ تو جانتا ہے۔ یعنی تم لوگوں سے تو چھپا رہے ہو کہ لوگ تمہارے خلاف حجت نہ بن جائیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، اللہ تو جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے ہوئے کام کر رہے ہو، تم اللہ کے سامنے کون تمہیں بچائے گا؟ ہم نے تم یہ یار یہ نہ حجت بن جائے، اللہ تو خود حجت بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تمہیں خود گرفت کر لے گا، تمہارے دلوں کی باتیں نکل کے سامنے آ جائیں گی، تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا بے وکیلوں والی بات کر رہے ہو؟ یعنی کہ یہاں پہ ان کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو، جو بنی اسرائیل میں یہ قسم کے لوگ تھے، لیکن آج کے ہمارے اس قوم میں بھی، ہمارے لوگوں میں بالکل ایسے لوگ موجود ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں، وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں بات کیا ہو رہی ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کو آگے واضح نہیں کرتے۔ کبھی یعنی کہ ان سے اکیلے میں بات کی جائے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یار بات اسی طریقے سے ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں بات یوں ہی ہے، لیکن آگے وہ بیان نہیں کرتے۔ وہ آگے بیان کر دیں گے تو جتنی انہوں نے ساری وہ جھوٹ کی عمارت کھڑی کر رکھی ہے، وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو جائے گی، ساری عمارت و دھڑام سے نیچے گر پڑے گی اگر حق بات آگے واضح کر دیں گے۔ وہ اپنے دنیاوی رکھ رکھاؤ کے لیے اور دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی اس کو چاہے اپنی عزتوں کو سمجھ لو یا اس کے دنیاوی مال کا منافع سمجھ لو، ان چیزوں کو بچانے کے لیے حق بات کو آگے واضح نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے قولوا قولا سدیدا کے الفاظ ہیں کہ بات سیدھی صاف کرو۔ اللہ نے کہا حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، کچھ بھی ہو، حق بات کو اللہ تعالیٰ کہنے کی جگہ جگہ تلقین کرتا ہے ہمیں۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ حق کو، ان کے لوگ بتائے جا رہے وہ بھی چھپایا کرتے تھے، آج ہمارے ہاں بھی ایسے ہی حال ہے، بات کو سمجھ چکے تھے، ہر چیز اللہ نے واضح کر کے بتا رکھی ہے، اور اکیلے میں ان سے پوچھو وہ جانیں گے، مانیں گے اس بات کو کہ ہاں ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن جانتے پوچھتے اگر لوگ بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کون سا ایٹیچیوڈ ہے تمہارا؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالوں کو بھی جان رہا ہے، تم اپنی عزتیں بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے چاہے اس چیز کو چھپا رہے ہو، کہ جب اللہ کے سامنے آؤ گے تو اس وقت کون تمہاری عزتیں بچائے گا؟
اس وقت ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، اس وقت تو ہمارے جسم کے اعضاء بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت انسان کچھ بھی چھپا نہیں سکے گا۔ تو یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے انسان اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر جاتا ہے کہ جہاں تک بوجھتے ہوئے حق کو چھپا رہا ہوتا ہے، لیکن ان واقعات کو بتانے کا اللہ کا یہ مقصد ہے کہ یہ کام وہ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، ان کی سزائیں بھی ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کرے کیسے کیسے سزائیں ان کے اوپر آتی رہیں، تو ظاہر ہے ہم بھی انہیں راستوں پہ چلیں گے تو ظاہر ہے سزا کے مستحق تو ہم بھی ہو جائیں گے، اللہ میں دنیا میں نہ دے پھر آخرت میں دے گا، کہیں نہ کہیں سزا تو پھر وہ ملے گی، وہ ہماری حرکتیں جو ہے ویسی کہیں ایسی ضائع تری ہو جائیں گی کہ اس کا کوئی بھی ہمیں بدلہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو بھی انسان جو کچھ کرے گا اس کا بدلہ کو ضرور ملے گا۔ مختلف طریقے سے اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، کہیں کہا ہے کہ مثقال ذرۃ خیر یرا و مثقال ذرۃ شر یرا، کہ ذرہ برابر بھی کسی نے حق بھلائی کی اس کو بھی دیکھے گا، ذرہ برابر کو برائی کی تو اس کو بھی دیکھے گا۔ تو ایک چیز جو ہے وہ ہماری نوٹ ہو رہی ہے، کس چیز کا ہم نے جواب دینا ہے، اس چیز کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، جو حق بات ہمیں پتہ چلے چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جو حق بات ہے اس کو دوسروں تک بیان کرنا چاہیے جو بیان کرنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔